السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا آخری پہر تھا جہاں سب نیند کی وادیوں میں گم تھے، وہیں مسکان اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول تھی کہ اسے ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں اللہ میاں میں بہت گنہگار ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ شخص میرے لیے ابھی نامحرم ہے، اس کے باوجود میں اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک و ملک ہے، میرے پاک پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس شخص کو ہمیشہ کے لیے میرا کر دے، اگر وہ میرا نہیں ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں، میری رہنمائی کر۔ وہ کافی دیر تک اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے دعا مانگتی رہی تھی، اور چند پل بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ نائٹ بلب کی روشنی میں بے حد خوبصورت ترین لگ رہا تھا۔ وہ ابھی جائے نماز اٹھا کر بستر کی جانب بڑھتی، اس سے پہلے ہی مسکان کمبل سے اپنا چہرہ نکالتے ہوئے بولی، آپو جانی ایک بات بتائیں۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ارباب لالا، آپ کا نصیب ہے، یہ بات سب کو پتا ہے، وہ آپ کے ہی ہوں گے، تو پھر آپ اتنی دعائیں کیوں مانگتی ہیں؟ راتوں کو اٹھتی ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتی ہیں، اور آپ کی دعاؤں میں بس ایک ہی دعا شامل ہوتی ہے کہ ارباب لالا آپ کے ہو جائیں، ایسا کیوں؟ مسکان نے ایک خوبصورت مسکراہٹ سے اپنی بہن کی جانب دیکھا تھا۔ خوبصورت سنہری بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی کھڑی ناک، باریک خوبصورت ہونٹ، اور اس پر قہر تھوڑی پر درمیان میں کالا سیاہ تل جو اس کی چمکتی رنگت پر بے حد نمایاں ہوتا تھا، لیکن اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر سب سے زیادہ حسین تھیں۔ سب سے دلکش وہ اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے شفا کی نظر اتاری تھی۔ اس کی بہن واقعی حسین تھی اور یہ بات سب کو معلوم تھی۔ وہ شفا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہاں مجھے معلوم ہے، اور ارباب سہیں میرا نصیب ہے، اور انشاءاللہ میرا ہی رہیں گے، لیکن نہ جانے کیوں شفا مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ لندن کی خوبصورت وادیوں میں رہے ہیں، یہاں آنے کے بعد مجھ جیسی عام شکل کی لڑکی کو کیوں پسند کریں گے؟ بس دعا کرتی ہوں کہ وہ اپنے وعدے کے پکے رہیں۔ تم جانتی ہو شفا، اگر مجھے ارباب سہیں حاصل نہیں ہوئے تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ اس شخص کو میں نے 12 سال کی عمر میں اپنا مان لیا ہے، اگر اب وہ مجھے نہ ملے تو میں ختم ہو جاؤں گی۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے بولی تھی، جبکہ شفا تڑپ کر کمبل سے نکلی تھی اور اپنی بہن کے ہونٹوں پر ہتھیلی جماتے ہوئے بولی، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اللہ آپ کی جگہ مجھے اٹھا لے، آپ میری زندگی کا کل اثاثہ ہیں۔ امی کے بعد ایک آپ ہی تو تھیں جس نے مجھے ماں بن کر پالا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ارباب لالا نے آپ کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی کرنے کی کوشش کی تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ وہ جانتے نہیں ہیں شفا کس بلا کا نام ہے، وہ غرور سے بولی تھی۔ پورے خاندان کی لاڈلی تھی، ہر ایک شخص اس کو پیار کرتا تھا، آخر کو وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور چپکلش۔ جبکہ مسکان مسکرائی تھی اور اپنی بہن کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی، تمہیں ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ چلو رات کے 3 بج رہے ہیں، سو جاؤ، پھر صبح اٹھ کر تمہیں کالج کے لیے بھی روانہ ہونا ہے۔ یہ بول کر مسکان بستر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ کھڑکی سے جھانکنا چاند ان دونوں کی محبت کو دیکھ اداسی سے مسکرایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسی کمرے میں چند دن بعد ایک کوہرام مچنے والا ہے، 2 بہنوں کا دل ٹوٹنے والا ہے، 2 دل جدا ہونے والے ہیں، لیکن کون جانتا تھا کہ قدرت کیا فیصلہ کرنے والی تھی۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا آج کی کرن
کس کے لیے اچھی اور کس کے لیے بری ہونے والی ہے۔ صبح اٹھتے ہی مسکان نے سب سے پہلے شفا کو کالج کے لیے اٹھایا تھا اور جلدی سے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ حویلی میں ڈھیروں ڈھیر ملازم تھے، مگر خان حویلی کے کچھ اصول تھے۔ یہاں کے مرد اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ کا بنا کھانا ہی پسند کرتے تھے۔ وہ جیسے ہی ہاتھ منہ دھو کر کچن میں داخل ہوئی تو اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے تھے۔ اپنی ساس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک انجانی لہر کی خوشی دوڑ گئی تھی۔ اس کی ساس کچن میں کھڑی اپنی بہن سے مخاطب تھی۔ موبائل اسپیکر پر تھا، جس کے باعث مسکان بھی آرام سے ان دونوں کے درمیان ہوتی گفتگو سن سکتی تھی۔ اسپیکر سے آواز گونجی، اچھا شائستہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا ارباب اب واپس آ رہا ہے، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ کل واپس آ رہا ہے، تم نے مجھے بتایا نہیں۔ جبکہ شائستہ بیگم مسکرا کر بولی تھی، مجھے تو خود ابھی پتا چلا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ارباب کی کال آئی تھی اور وہ بتا رہا تھا کہ کل دوپہر 2 بجے اس کی پاکستان میں لینڈنگ ہے۔ میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ جبکہ ان کی بہن بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، باقی یہ بات تو بہت خوشی کی ہے، آخر کو پورے 12 سال بعد ارباب واپس آ رہا ہے، مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ آپ فکر نہ کریں کسی چیز کی، سب کام ہو جائیں گے، میں بھی کل ہی چکر لگاتی ہوں۔ جبکہ اس کی ساس نے ہاں بول کر موبائل رکھ دیا تھا، وہ فوراً ہی کچن میں داخل ہوئی تھی اور اپنی چچی کو سلام کر کے ناشتے کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ وہ بالکل ایسے رد عمل دے رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں سنا، جبکہ شائستہ بیگم نے اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی تھی اور غرور سے بولی تھی، کل ڈھنگ سے تیار ہو جانا، میرا بیٹا آ رہا ہے اور کوئی بھی غلطی کی گنجائش میں برداشت نہیں کروں گی۔ اگر اس نے تمہیں کل ریجیکٹ کر دیا تو یاد رکھنا، کبھی تم اس کی نہیں ہو سکو گی، پھر چاہے دا جان کچھ کہیں یا پھر تمہارے چاچو، جو ارباب بولے گا وہی میں طے کروں گی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں، دل کے کسی کونے سے ایک آہ نکلی تھی۔ وہ تکلیف سے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ بچپن سے ہی اس کے ساتھ یہ ناانصافی ہوتی آئی تھی۔ وجہ اس کا سانولا رنگ تھا۔ وہ خان تھی لیکن اس کی رنگت گندمی تھی، مگر وہ دیکھنے میں بے حد پرکشش تھی۔ اس کی چچی اسے ایک آنکھ پسند نہیں کرتی تھی۔ ارباب بلا کا حسین تھا، ان کی خواہش تھی کہ ان کی بہو بھی خوبصورت ہو، مگر خاندان کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ بچپن میں ہی اس کے دادا جان نے اس کا رشتہ ارباب کے ساتھ طے کر دیا تھا، اور یہی ایک واحد وجہ تھی کہ مسکان ہمیشہ خوف زدہ رہتی تھی۔ وہ پورا دن خاموش رہی تھی، اس کی خوشی دیدنی تھی، لیکن وہ خوف زدہ تھی کہ ارباب کا رد عمل کیا ہوگا، آخر اس کے لیے کل کا سورج کیسے ثابت ہوگا۔ پورا دن اسی کشمکش میں گزر گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج نئی مصیبتوں کے ساتھ روشن ہوا تھا، اور ارباب کی فلائٹ پاکستان دوپہر 2 بجے لینڈ ہونے والی تھی، اور تقریباً 4 بجے تک اس کو گاؤں پہنچنا تھا۔ اسی لیے تمام تیاریاں صبح سے ہی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آخر کو بڑا پوتا حویلی واپس آ رہا تھا، گاؤں کا ہونے والا سردار، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کا آنے والا سردار رحم دل ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، ان کے گاؤں کا نظام تبدیل کر دے گا۔ لیکن انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ لندن سے آنے والا ارباب پہلے والا ارباب نہیں ہے۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں گھومتی جا رہی تھی، ویسے ویسے مسکان کے دل کی دھڑکن منتشر ہو رہی تھی۔ شفا نے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا تھا، جو اس کی دودیا رنگت پر بہت جچ رہا تھا، جبکہ مسکان نے نیلے رنگ کا لباس زیب تن کیا تھا اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے وہ تیار ہو گئی تھی۔ لیکن اس کی بہن سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے نظر بھر کر اپنی بہن کی دمکتی ہوئی رنگت کو دیکھا تھا،
اور وہیں وہ ایک پل کے لیے سہم گئی تھی۔ کہیں ارباب سائیں شفا کو پسند، اس کے آگے وہ کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے فوراً ہی سر نفی میں ہلایا تھا۔ مسکان صبح سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ کئی بار اس کی چچی دروازے پر آ کر اسے باہر آنے کی تلقین کر چکی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ کمرے سے باہر جا سکے۔ اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ اتنے سالوں بعد آ رہا ہے، کیسا دکھتا ہوگا۔ اس کی سوچ اب کیسی ہو گئی ہوگی؟ کیا وہ جانتا ہوگا کہ یہاں کوئی ہے جو رات رات بھر جاگ کر اس کی سلامتی کی دعا کرتی ہے؟ اسے سوچے بنا اس کے 12 سال میں ایک دن نہیں گزرا، اس سے محبت کیے بنا اس نے ایک لمحہ نہیں گزارا، لیکن یہ بات تو اس کی اللہ اور اس کی بہن شفا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ٹوٹ کر ارباب کو چاہا تھا، اس کی آنکھیں جھلملائی تھیں، دل کانپ اٹھا تھا، وہ خوف زدہ تھی، نہ جانے ارباب کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم ہی تھی کہ دروازے پر کسی نے ہلکی دستک دی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا تھا، ارباب سائیں آ چکے تھے۔ یہ خیال ہی اس کا دل بے قابو کر چکا تھا۔ وہ فوراً اپنے سر پر دوپٹہ جماتی ہوئی کمرے کے دروازے کی طرف آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کی بہن شفا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اندر آتے ہی چہک کر بولی، آپو جانی، زنان خانے چلتے ہیں، وہاں سب تیاریوں میں لگے ہیں۔ آپ کے بارے میں چچی جان کئی بار مجھ سے پوچھ چکی ہیں اور میں مزید ان سے جھوٹ نہیں بول سکتی، پلیز جلدی چلیں۔ جبکہ مسکان کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ شفا آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے اتری کوئی پری ہو۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی بہن کی نظر اتاری تھی اور ساتھ میں خیر کی دعا بھی مانگی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کر کے شفا کے ہمراہ نیچے چل پڑی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ زنان خانے میں ہی تمام عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ حویلی میں پورا خاندان جمع تھا۔ تبھی ایک ملازم بھاگا ہوا آیا تھا اور دادا جان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بڑے صاحب ارباب بابا آ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر وہاں سب خوشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ زنان خانے کی عورتیں بھی خوش ہوتی کھڑی ہو چکی تھی۔ شائستہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ ماں تھی، 12 سال سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگانے کے لیے مچل رہی تھی، اور آج 12 سال بعد یہ موقع انہیں نصیب ہوا تھا۔ ان کی خوشی بھی دیکھنے لائق تھی۔ مسکان کا دل گھبرا رہا تھا اور آنکھیں ساخت ہو گئی تھیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسا محسوس کرے۔ خاموشی سے آنکھیں چپکتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پاگل ہو رہا ہو، لیکن اس کا چہرہ خاموش تھا۔ وہ خاموشی سے سب کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کسی پر بھی یہ بات عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ارباب کے لیے پاگل ہے۔ اس کی ماں کی عزت کا معاملہ ہے۔ اس کی ماں نے ہمیشہ ذلت اٹھائی تھی، وجہ اس کے باپ سے محبت تھی۔ باہر پہلے ایک اور ایک کے بعد دیگر گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ ہر گاڑی کی آواز پر اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ کس گاڑی میں اس کا محبوب بیٹھا ہے۔ پہلی گاڑی سے 2 گارڈز اترے تھے اور دوسری گاڑی کا دروازہ احتراماً جھک کر کھولا گیا تھا۔ ایک دروازے سے شائستہ بیگم کے شوہر فردان خان باہر آئے تھے اور دوسرے دروازے سے کالے رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کیے، وائٹ شال کندھوں پر ڈالے، بال جل سے سٹ کیے، ارباب خان گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اس کی دودیا رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ پاکستان کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک سرد مہری تھی، ماتھے پر شکن تھے۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ پوری حویلی پر ڈالی تھی اور اپنے باب کے ہمراہ ہی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی دادا جان اور اس کی اماں آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب سے پہلے دادا جان کے بغل گیر ہوا تھا اور پھر اپنی ماں کو سینے سے لگا کر اس نے سکون کی سانس خارج کی تھی۔
یہ واحد ہستی تھی جس سے ارباب خان بے لوث محبت کرتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنی ماں کو اپنے پاس لندن بلا لیتا، لیکن خاندانی روایات کی وجہ سے وہ 12 سال اپنی ماں سے جدا رہا تھا۔ وہ بھی آگے بڑھتا کہ اچانک ہی ایک لڑکی چہکتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میرا نام شفا ہے، تم جانتے تو ہوگے۔ اس کا کھلکھلاتا لہجہ ارباب کو اپنی جگہ پر ساخط کر گیا تھا۔ وہ حیران ہو کر اس چھوٹی سی خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو واقعی بلا کی حسین تھی۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا جب اچانک شفا دوبارہ بولی تھی، لالا ہاتھ تو ملائیں۔ وہ فوراً ہوش کی دنیا میں آیا تھا اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حویلی میں موجود تمام لوگوں سے مل کر اس نے ایک سرسری نگاہ مسکان پر ڈالی تھی۔ جو نگاہ نیچے کیے کوئی مجسمہ لگ رہی تھی، وہ نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ تھکن کے باعث اس کا جسم چور ہو رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے ایک نگاہ مسکان پر ڈالی تھی اور سر جھٹک کر اپنے بیٹے کے پیچھے گئی تھی، جبکہ مسکان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ہوا کا جھونکا اس کے پاس سے گیا ہو۔ اس کا حویلی میں پہلا قدم ہی اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار کی مانند تھا۔ اس کو محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا محافظ آ گیا ہے۔ باپ کے بعد اگر اس نے کسی سے محبت کی تھی تو وہ ارباب سیں ہی تھا۔ اس کے علاوہ تو اس نے اپنے دل میں کسی اور مرد کو جگہ ہی نہیں دی تھی، وہ چاہے دادا جان ہو یا پھر اس کے چاچو، جنہوں نے ہمیشہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ گھر میں معمول کے مطابق خاموشی تھی۔ ارباب گہری نیند میں تھا، لیکن اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور لبوں سے محض ایک نام ہی ادا ہوا تھا، شفا خان۔ اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ قسمت کا پہیہ گھوم چکا تھا، سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ مسکان کا شک حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ رات کے وقت جب اس کی ماں کھانے کی ٹرے تھامے کمرے میں آئی تو اس نے فوراً ان کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور اپنے ساتھ مسہری پر بٹھا کر ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا، جبکہ شائستہ بیگم کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ نیچے آئے اور سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرے، مگر انہیں معلوم تھا ارباب کو ابھی ان سب چیزوں کو قبول کرنے میں وقت لگنا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، میرے دل کا ٹکڑا ہو، اماں پر اتنا لاڈ کیوں آ رہا ہے، جبکہ وہ ان کے گرد اپنا حصار بناتے ہوئے 12 سال بعد اپنی ماں سے لاڈ اٹھا رہا ہو؟ اتنا تو حق بنتا ہے۔ جبکہ شائستہ بیگم نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ سے آج میں کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گی؟ اس کے لہجے میں ایک آس تھی، جبکہ شائستہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ آخر وہ کیا خواہش کرنے والا تھا؟ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسے نہیں بولا تھا، اور آج اس کا یہ کہنا انہیں خوف زدہ کر چکا تھا۔ انہیں سب سے پہلا خیال ہی مسکان کا آیا تھا، اور پھر جو بات ارباب نے کہی وہ سن کر وہ سر تھام چکی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ارباب اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کی خواہش کو زبان پر لے آیا تھا۔ آپ ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ میری شادی ایک مسکان نامی لڑکی سے ہونی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری شادی شفا سے ہو۔ وہی چند پغلش لڑکی، امی جان، آپ کو معلوم ہے، وہ جب آئی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میرا دل رک سا گیا تھا۔ میرے خوابوں کی پری مجھے مل گئی۔ آپ کو معلوم ہے لندن میں بہت خوبصورتی ہے، مگر آج سے پہلے میں نے اتنی معصومیت بھری خوبصورتی نہیں دیکھی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے شفا خان دلا دیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے خوش رکھوں گا، اور رہی مسکان کی بات تو ہم مل کر اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کریں گے۔ جبکہ اس کی ماں اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟
تمہیں معلوم ہے شفا کون ہے اور مسکان تمہاری کیا لگتی ہے؟ جبکہ وہ اپنی ماں کی گود سے سر اٹھا چکا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہاں معلوم ہے، مسکان میری منگ ہے، وہ بھی بچپن کی، اور شفا اس کی چھوٹی بہن، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان کو جو پسند ہوگا وہ اس سے ہی شادی کرے گا نا۔ جبکہ اس کی ماں خاموش ہو گئی تھی، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ مسکان سے لاکھ نفرت کرتی تھی، مگر وہ خاندان کی روایات کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ اگر یہ بات بھی کسی کو معلوم ہوتی تو لوگ کیا سوچتے؟ بچپن سے مسکان کو ارباب کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اور اب اچانک سے شفا کا نام آ جانا ماحول میں خنقی پیدا کر سکتا تھا۔ اس کی ماں فوراً ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بس خاموش ہو جائیں، ارباب سئیں آپ مسکان کے ہیں، شفا آپ کی سالی ہے، آپ دوبارہ ایسی بات نہیں کریں گے، میں آپ سے سخت خفا ہو جاؤں گی۔ وہ تنبیہ بولی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں امی، آپ کو بھی شفا پسند ہے، ارے وہ ہے ہی اتنی پیاری، اور اس کی آنکھیں، وہ خمار زدہ لہجے میں بولا تھا۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا، میں کیا بولوں، میں نے بس آپ سے بول دیا ہے، اگر میری شادی شفا سے نہیں ہوئی تو میں کسی سے بھی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ یہ بول کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں خواب سج رہے تھے، جبکہ اس کی ماں دہل چکی تھی۔ ایک پل کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے معصوم مسکان کا چہرہ آیا تھا۔ کیا یہ اس کے لیے ٹھیک تھا جو سالوں سے ان کے بیٹے کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی؟ وہ کوئی چھوٹی عمر کی عورت نہیں تھی، بلکہ ایک تجربے کار خاتون تھی، جن کو ہر ایک چیز معلوم تھی، اور وہ مسکان کی آنکھوں میں جگمگاتے محبت کے جذبے کو بھانپ چکی تھی۔ جبھی تو اپنے دل کو مار کر انہوں نے مسکان کو اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا، مگر آج اپنے بیٹے کے منہ سے شفا کا نام سن کر وہ تو ڈر گئی تھی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر آئی تھی اور سیدھا اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر تمام رویات سے انہیں آگاہ کیا تھا، جبکہ فردان خان خاموش تھے۔ ان کی آنکھیں ایک غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھیں۔ فردان صاحب کے کندھے پر وہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بتائیے خان، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ارباب سئیں اپنی بات کے تو پکے ہیں، آپ کو معلوم ہے انہیں پڑھائی کرنی تھی اور وہ لندن جانا چاہتے تھے۔ خاندان میں کسی لڑکی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی، مگر آپ کے بیٹے نے وہ بھی کر لیا، اور مجھے اس کے تاثرات سے معلوم ہو رہا ہے کہ بات بہت آگے جا چکی ہے۔ وہ گھبرائے لہجے میں بولی تھی، جبکہ ان کے شوہر نے ایک نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی تھی اور محض یہ بول کر لیٹ گئے تھے، جو ہوگا وہ قدرت کو منظور ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، میں کرتا ہوں کچھ۔ جبکہ ان کی بیوی آسمان کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ قدرت کیا فیصلہ کرنے والی تھی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، جبکہ وہ معصوم آج بھی اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ کسی سے اپنے جذبات بیان نہیں کرتی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، ارباب کو آئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا، اور اس دورانیے میں وہ زیادہ سے زیادہ شفا کو مخاطب کرنا پسند کرتا تھا، اور یہ چیز خاندان میں موجود ہر شخص نے محسوس کی تھی۔ ایک پل کے لیے مسکان بھی خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن لبوں سے کچھ ادا نہیں کیا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، ماحول میں عجیب افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آج صبح سے ہی مسکان کو اپنا دل گھبراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن کیا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور دادا جان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں بہنیں جو اپنے آپ میں ہی مگن باتوں میں مصروف تھی، فوراً ہی اپنے سر پر دوپٹہ جما چکی تھی اور اپنی جگہوں سے کھڑی ہو گئی تھی۔ شفا عظمت خان کے ساتھ لگی تھی، جبکہ مسکان فوراً ہی ان کو بیٹھنے کی تلقین کرنے لگی تھی۔ جبکہ دادا جان چلتے ہوئے مسکان کے پاس آئے تھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولے، میری بیٹی، مجھے معلوم ہے
آپ بہت اچھی ہیں اور ایک فرما بردار پوتی ہیں۔ ہمیں یقین ہے آپ ہماری کس بات کا برا نہیں مانے گی۔ نہ جانے کیوں مسکان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ دادا جان کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر جو بات عظمت صاحب نے کہی وہ سن کر اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ عظمت خان اپنی پوتی کو دیکھتے ہوئے بولے، ارباب سائیں کا فیصلہ ہے، وہ شادی شفا سے کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم راضی نہ ہوئے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن واپس چلا جائے گا۔ تمہاری چچی بہت پریشان ہے، اور یہی حال تمہارے چاچا کا ہے۔ وہ گاؤں کا سردار بننے والا ہے، اس کی بات کو اہمیت دینا ہم سب پر لازم ہے۔ اگر ہم نے ذرا بھی اس کی بات کی نفی کی تو وہ میری جان وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آپ کو ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ کے ماں باپ اس دنیا میں حیات نہیں ہیں، ورنہ ہم ان سے ہی اس بارے میں بات کرتے۔ عظمت خان مسکان کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل طے کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، حالت ایسی تھی کہ ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گی، مگر اس نے آج تک اپنی محبت کسی پر بیان نہیں کی تھی، اور آج بھی وہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دادا جان کی جانب دیکھا تھا اور گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، اور اپنے الفاظ جوڑتے ہوئے بولی تھی، ہمیں منظور ہے، جیسا ارباب سئی بولیں گے ہم تیار ہیں۔ جبکہ شفا چنگاڑتی ہوئی بولی تھی، آپ ہمیشہ ایسے ہی خاموش رہنا۔ لوگ آتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کے نصیب کو چھین لیتے ہیں، اور آپ کچھ نہ کرنا۔ دادا جان ہم مرتے مر جائیں گے، مگر ارباب لالا سے شادی نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ سب ذہن نشین کر لیں۔ آپ ہی تو کچھ نہیں بول سکتی، لیکن ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی، جبکہ دادا جان شفا کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، کیا آپ کے نزدیک ہماری بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، جبکہ مسکان آگے بڑھی تھی، شفا کے کندھے پر اپنا حصار مضبوط کیا تھا، اور عظمت صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے کہا نا دادا جان ہم تیار ہیں۔ شفا ہماری بیٹیوں کی مانند ہے، ہم اس کا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ شفا احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر مسکان نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ دادا جان کمرے سے چلے گئے تھے، اور جاتے وقت انہوں نے ایک گہری نگاہ مسکان کے چہرے پر ڈالی تھی، جہاں پر دنیا جہاں کی اذیت تھی۔ دادا جان کے جاتے ہی وہ مسکان یکدم ہی زمین بوس ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر گر گیا ہو۔ شفا مسکان کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی، کیوں ہاتم تائی بن رہی ہو؟ کیوں آپ اس طرح برتاؤ کر رہی ہیں؟ میں کبھی ارباب سئی کی دلہن نہیں بن سکتی، وہ آپ کے ہیں اور آپ کے رہیں گے۔ آپ مجھ سے بدگمان نہ ہو۔ لیکن مسکان خاموش تھی۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہ حقیقت ہو چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا، اور یہ خیال آج حقیقت بن چکا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ شفا بہت احتجاج کر چکی تھی۔ چاچی اور چاچو دونوں کے منہ پر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی صورت بھی ارباب سئی سے نکاح نہیں کرے گی، مگر مسکان نے اس کی ایک چلنے ہی نہ دی تھی۔ یہ اس کے محبوب کی خواہش تھی، اور محبوب کی خاطر تو گردن بھی کٹوا دی جاتی ہے۔ آج بارات تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے ارباب کی دلہن سجا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لب سوکھ چکے تھے، حالت ایسی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں خون نہیں، مگر اس نے ایک شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے اللہ کی محبوب بندی تھی۔ اس کو معلوم تھا اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہے، مگر اس کا دل رو رہا تھا۔ ہاں، وہ ارباب کی دلہن نہیں بن پائی تھی، مگر اس کو اس کی دلہن سجانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے شفا کے سر پر دوپٹہ ٹکایا تھا، اور اس کا عکس آئینے میں دیکھا تھا، اور اسی پل شفا نے بھی آنکھیں اٹھائی تھیں۔
دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ نظریں جھکا چکی تھی۔ شفا کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ چچی پیچھے ہی بیٹھی تھی، وہ دونوں بہنیں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ شفا کے تیار ہوتے ہی چچی نے ترہم بھری نگاہ سے مسکان کو دیکھا تھا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی شفا نے مسکان کے ہاتھ تھامے تھے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی تھی، آپو جانی میں بے قصور ہوں، میں جان کر ارباب سئیں کے سامنے نہیں آئی تھی، وہ تو دھوکے سے۔ وہ مزید کچھ بولتی اس سے پہلے ہی مسکان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور ایک سرد نگاہ اس کے سرابے کو دیکھا تھا اور یہ بول کر کمرے سے باہر آ گئی تھی، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ تمہیں سدا سہاگن رکھے، تمہارے سر پہ سائیں کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے، تم ہنستی خوشتی زندگی بسر کرو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس میں بھی ارباب کی کوئی نہ کوئی مرضی شامل ہوگی۔ وہ یہ بول کر وہاں ٹھہری نہیں تھی بلکہ کمرے سے باہر آ گئی تھی، جبکہ شفا نے نم آنکھوں سے دروازے کو دیکھا تھا۔ اس کی عمر 19 برس تھی، مگر وہ حالات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتی تھی۔ اس کو معلوم تھا اس کی بہن ارباب کے نام سے عشق کرتی ہے، اس کو پانے کے لیے تہجد میں گڑ گڑاتی تھی اور آج وہ اس کا حق مار رہی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی شفا کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر لہنگے نیچے کر لیا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا، شفا کبیر خانزادہ، شفا ارباب خانزادہ بن گئی تھی۔ شفا کو اپنے ہاتھوں سے مسکان نے ارباب کے نام کی سیج پر بٹھایا تھا۔ ابھی تک اس نے نگاہیں اٹھا کر شفا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا لہنگا سٹ کر کے وہ کمرے سے جانے لگی تھی جب اچانک شفا نے مسکان کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی تھی، آپو جانی میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے نا۔ مسکان کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ اپنے ہونے والے شوہر کو اپنی ہی بہن کو سونپ دے گی۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو اس نے اندر دھکیلا تھا اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر وہ پلٹی تھی۔ ابھی تک شفا اس کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ قریب ہوئی تھی، اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا، جبکہ شفا نے اس بو سے آنکھیں بند کر کے محسوس کیا تھا۔ مسکان اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہاں مجھے تکلیف ہوئی ہے مگر یہی میرا نصیب ہے۔ تم کیوں اس طرح سوچ رہی ہو؟ تم میری بیٹیوں کی مانند ہو، تم خوش ہوگی تو تمہاری بہن بھی خوش ہوگی۔ میں اس شادی سے بہت خوش ہوں، تم مطمئن رہو اور اپنی زندگی خوشی سے گزارو۔ وہ یہ بول کر ٹھہری نہیں تھی کیونکہ اس کے دل میں اٹھتا درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ شفا کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی، جبکہ مردان خانے میں ارباب بے چین ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح شفا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کو معلوم تھا وہ حوروں کی مانند لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ وہ اپنی دلہن کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے دوست احباب اور چند رشتہ دار اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے بے بس نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کا باپ جانتا تھا اس کا بیٹا ان کی چھوٹی بھتیجی کے لیے پاگل ہو چکا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی سب کو ڈانٹ دیا تھا اور ارباب کو جانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ تو اجازت ملتے ہی فوراً کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو پہلی نگاہ اس چھوٹی سی خوبصورت دلہن پر گئی تھی جو آج اس کے لیے پور سجی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ آدھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کو آنے میں دیر ہو گئی تھی اور اس کی دلہن انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اس کو رحم آیا تھا، وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا تھا، مگر جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا تو اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس کا پورا وجود
زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ شفا کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، ہاتھ میں زہر کی بوتل تھی۔ کیا وہ خودکشی کر چکی تھی؟ یہ خیال ہی ارباب کی جان لینے کے در پر آ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ شفا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے کمرے سے بھاگا تھا۔ اس کی ماں جو پانی کا جگ بھرنے کے لیے کچن کی جانب جا رہی تھی، شفا کی حالت دیکھ ان کے ہاتھ سے وہ جگ چٹانگ سے ٹوٹا تھا۔ وہ فوراً ہی چیخ پڑی تھی۔ ان کی چیخ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ چند پل بعد ہی سب حویلی کے لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے، جبکہ ارباب فوراً شفا کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے پیچھے ہی دادا جان، فردان خان اور ان کا ایک اور بھائی اور ان کے بچے سبھی پیچھے گئے تھے، جبکہ مسکان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے آج سب ختم ہو گیا ہو۔ پہلے محبوب سے دستبردار ہوئی، اور اب بہن نے جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ سوچ سوچ کر اس کا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ ان کے سر پر نہ ماں کا سایہ تھا، نہ باپ کا سایہ تھا، اور نہ ہی کسی بھائی کا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے میں مگن رہنے والی لڑکیاں تھیں، اور آج جو ہوا تھا وہ مسکان کو برباد کر چکا تھا۔ وہ مسلسل اپنے رب سے اپنی بہن کی زندگی مانگ رہی تھی، مگر کہتے ہیں نا، کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو اسے توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ چند پل بعد ہی ہسپتال سے خبر آ گئی تھی، شفا جان کی بازی ہار چکی ہے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ یہ اس کی خبر سننے کی دیر تھی کہ مسکان چیخ پڑی تھی۔ وہ بد زبانی کیفیت میں چلا رہی تھی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری شفا مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں مر جاؤں گی، مجھے میری شفا چاہیے۔ جبکہ چاچی نے اس کو بہت مشکلوں سے سنبھالا تھا، ہر آنکھ نم تھی۔ وہ لڑکی تھی ہی اتنی پیاری اور معصوم کہ ہر شخص اس سے پیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ارباب کی حالت ایسی تھی جیسے وہ مر چکا ہو، محض ایک زندہ لاش کی مانند وہ سانس لے رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، اور آج شفا کو اس دنیا سے گئے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ پورا گھر سوگ میں تھا۔ مسکان خاموش بیسی بس ایک غیر مرئی نکتے کو گھورتی رہتی تھی۔ اس کو ہوش آتا تھا تو وہ فوراً ہی چیخ کر رو پڑتی تھی، اور یہی حال ارباب کا تھا۔ وہ بھی بس خاموش بیٹھا رہتا تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ وہ لڑکی کیا گئی، پورا گاؤں ہی ویران ہو گیا تھا، مگر کسی ایک کو سنبھلنا تھا، ورنہ سب برباد ہو سکتا تھا۔ ارباب گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک ہی اس کے خواب میں ایک روشنی نمودار ہوئی تھی۔ وہ اس روشنی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس روشنی میں اسے شفا کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ روشنی بس جاتی جا رہی تھی، اور بس آخری لمحے میں اسے مسکان کا چہرہ نظر آیا تھا، اور وہ چیخ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا، ہر سو ہوکو عالم تھا، پوری حویلی سناٹے کی زد میں تھی۔ وہ بالکل ساخت ہو گیا تھا۔ یہ کیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ ننگے پیر اپنے کمرے سے باہر آیا تھا، اور جیسے ہی وہ شفا کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ جائے نماز پر بیٹھی مسکان پر گئی تھی، جو ہاتھ بلند کیے زاروں کا تار رو رہی تھی۔ کیا شفا اس کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ اس کا نصیب وہ نہیں مسکان ہے؟ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ چند پل بالکل ساخت و جامد اپنی جگہ پر کھڑا مسکان کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر وہاں سے لوٹ گیا تھا۔ اس نے چند پل میں ہی فیصلہ کر لیا تھا، اس کو اب کیا کرنا ہے۔ اس خواب کی تعبیر اس کو معلوم نہیں تھی، مگر وہ طے کر چکا تھا، جو اس نے خراب کیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے وضو بنایا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے شفا کو ایصال ثواب پہنچایا تھا، اس کی مغفرت کی دعا مانگی تھی، اور نیم دراز ہو گیا تھا۔ پورے 1 مہینے کے بعد آج اسے پرسکون نیند آئی تھی۔ اس کی آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھولی تھی، اور وہ سیدھا دادا جان کے پاس گیا تھا۔ ان کے گھٹنوں کو پکڑ کر اس نے ایک بار پھر شادی کی خواہش کی تھی، اور اس بار اس کا انتخاب مسکان تھی، جبکہ دادا جان نے منع کر دیا تھا۔ وہ صاف بولے تھے، اب ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم مسکان کے پاس جا کر شادی کی بات کریں۔ اگر وہ آپ کے کہنے سے راضی ہو جاتی ہے
تو ہم یہ شادی خوش اسلوبی سے کروا دیں گے، کیونکہ جو ہماری شفا نے کیا ہے اس کے بعد ہم ڈر چکے ہیں۔ ہم ایک پوتی کھو چکے ہیں اور اب دوسری پوتی کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ جبکہ وہ سیدھا مسکان کے کمرے میں آیا تھا، جو ابھی تک چپ بیٹھی تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی گلا کھنکارا تھا۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں مگن تھی فوراً ہوش میں آئی تھی اور ارباب کو اپنے کمرے میں دیکھ بکھلا کر سر پر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی، جبکہ ارباب قدم با قدم اس کے قریب آیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ مسکان کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی ارباب نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا اور نم لہجے میں بولا تھا، مجھے معلوم نہیں مجھ سے کیا خطا ہوئی، لیکن لگتا ہے میں نے تمہارا دل توڑ دیا ہے۔ باخدا مسکان، میں نے تمہیں ریجیکٹ نہیں کیا تھا، بس مجھے شفا پسند آ گئی تھی، لیکن آج اس کو کھو کر احساس ہوا ہے۔ جب انسان اپنی محبت کھوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میری ماں نے مجھے بتایا تھا تم مجھ سے لگاؤ رکھتی ہو، کئی سالوں سے میرے نام پر بیٹھی ہو، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میرے لیے یہ بہت عام سی بات تھی اور یہی سوچ کر میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ آتے ساتھ ہی تمہاری بجائے تمہاری بہن کا انتخاب کر لیا اور اس چیز کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں۔ اس نے مسکان کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر اونچا کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے نہیں معلوم اظہار محبت کیسے ہوتا ہے، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہماری شفا کی روح خوش ہوگی، کیونکہ اس کے آخری الفاظ مجھے یاد ہیں، میں ارباب لالا سے شادی نہیں کر سکتی، وہ میری بہن کا نصیب ہے اور میں اس کی بہن کا نصیب اس کو لوٹانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسکان نے تڑپ کر ارباب کو دیکھا تھا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے ایک الفاظ ادا نہیں ہوا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ اس نے حالات کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ ارباب کی خواہش اور مسکان کی خاموشی کو مد نظر رکھتے ہوئے دادا جان نے سادگی سے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ مسکان اس نکاح سے خوش نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شفا کی موت کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں ارباب ہے، لیکن اس نے جلد ہی اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو موت آئے گی، اگر وہ نہیں چاہے گا تو کبھی انسان اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ ارباب کو گلٹ تھا اور مسکان چپ تھی۔ ان دونوں کی خاموشی اور احساس نے اس رشتے کو مضبوط کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کے بیچ کی دیوار گرتی چلی گئی تھی اور اللہ کی رضا کو سمجھ کر دونوں نے ہی سر جھکا دیا تھا اور ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ 1 سال بعد ان کے گھر ایک چھوٹی ننھی رحمت کی آمد ہوئی تھی، جس کا نام مسکان نے شفا رکھا تھا، اور اس بات سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ گھر میں وہی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی تھی، جبکہ مسکان اپنی بیٹی میں اپنی بہن شفا کو ڈھونڈتی تھی، اور یہی حال ارباب کا تھا۔ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو کہانی کو مکمل کر دیتے ہیں، اور ایک ایسا ہی کردار مسکان اور ارباب کی زندگی میں شفا کا تھا۔